میں کالج سے چھٹی کے بعد ہاسٹل جانے کے بجائے اپنے عاشق کے ساتھ ہوٹل میں چلی جاتی تھی۔ وہ مجھ سے بہت محبت کرتا تھا اور ہم اپنی محبت میں ہر حد پار کر چکے تھے۔ جب کالج سے چھٹیاں ہوئیں تو میں اپنے گاؤں چلی گئی۔ ایک دن میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ جب ڈاکٹر کو چیک کروایا تو میری روح فنا ہو گئی کیونکہ میں حاملہ تھی۔ میرے گھر والے مجھے مارنے لگے۔ اسی وقت میرا کزن بولا کہ یہ بچہ تو میرا۔ میں نے موبائل اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا اور روتی ہوئی بار بار نبیل کو کال ملا رہی تھی، لیکن وہ میری کال پک نہیں کر رہا تھا۔ آج سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا اس نے میری کال پک نہ کی ہو۔ نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ میں نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا۔ میری آنکھوں سے بے ساختہ آنسو بہنے لگے۔ اس نے تو زندگی کے ہر موڑ پر میرا ساتھ نبھانے کا وعدہ کیا تھا، لیکن 2 دن سے وہ میری کال پک نہیں کر رہا تھا۔ جو قیامت مجھ پر گزر رہی تھی اس سے صرف میں ہی واقف تھی۔ میرے گھر والوں میں سے کوئی بھی مجھ سے بات نہیں کر رہا تھا، اور گناہ بھی تو میرا اپنا تھا۔ جو کچھ میں نے کیا تھا وہ ٹھیک بھی تو نہیں تھا۔ اپنے گھر والوں کی آنکھوں میں نے دھول جھونکی تھی، اور میں ابھی اسے کال ملا رہی تھی کہ جب دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے۔ اتنے دنوں سے کوئی میرے کمرے میں نہیں آ رہا تھا، نہ ہی کسی کو میری پرواہ تھی۔ میری اماں تو بار بار یہی کہہ رہی تھی کہ اللہ کرے تو مر جائے، ہمارے سروں میں خاک ڈال کے تم خوش ہو۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے میرا وہی کزن کھڑا ہوا تھا۔ میں نے اسے نفرت بھری نگاہوں سے دیکھا۔ نہ جانے کیوں اس نے بڑے مجمع میں میرے بچے کو اپنا نام دے دیا تھا کہ اس نے کہا تھا یہ میرا بچہ ہے۔ اس نے مجھے سائڈ پہ کیا، کمرے میں داخل ہو کے دروازہ بند کر دیا۔ میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے غصے میں میرا بازو پکڑ کر مجھے دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ کہنے لگا یہ بچہ کس کا ہے؟ تمہیں معلوم تھا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ میں نے تمہیں یہاں سے شہر پڑھنے کے لیے اجازت دلوائی تھی، اس کے باوجود تم وہاں رنگ رلیاں مناتی رہی ہو۔ کس کے ساتھ منہ کالا کیا ہے؟ اس نے میرا جبڑا دبوچا ہوا تھا، غصے میں مجھ سے پوچھ رہا تھا۔ میں نے اس کا ہاتھ چھٹک دیا اور کہا مجھے خبردار ہاتھ لگانے کی کوشش کی، دور رہو مجھ سے۔ وہ میرے اور قریب ہو گیا۔ کہنے لگا اچھا تو میں دور رہوں تم سے، اور جو تمہارے ساتھ راتیں گزارتے رہے ہیں، جن کے بستر کی تم زینت بنتی رہی ہو، ان کے بارے میں تمہارا کیا کہنا ہے؟ میں نے کہا خبردار آج کے بعد میرے بارے میں بکواس کی کوشش کی۔ وہ کہنے لگا ابھی تمہیں یہ لگ رہا ہے کہ تم ٹھیک ہو؟ تم نے جو گناہ کیا ہے، تمہارے پیٹ میں پلنے والا یہ بچہ ناجائز ہے۔ جب گھر والوں کو تمہاری حقیقت بتاؤں گا کہ یہ بچہ میرا نہیں، اس نے میرے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا، تو سوچو جب انہیں یہ معلوم ہوگا کہ ان کی لاڈلی بیٹی خاندان سے باہر کسی غیر مرد کے ساتھ پڑھائی کے نام پر رلیاں مناتی رہی ہے، تو اس کے بعد گھر والوں نے تمہارا قتل ہی کر دینا ہے۔ ابھی تو گھر والے مجھ سے بھی بات نہیں کر رہے کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے اور ہم نے گناہ کیا ہے، اور یہ بات گھر سے باہر نکلے گی کیونکہ میں تم سے شادی کر لوں گا۔ سوچو میں تم سے شادی نہ کروں، اس بچے کو اپنا نام نہ دوں تو تمہارے ساتھ کیا ہوگا؟ گھر والوں نے تمہیں زندہ زمین میں کاٹ دینا ہے۔ اس کی بات سن کر میں نے اسے خود سے دور دھکا دیا اور کہا کاٹ دینے دو، بتا دو گھر والوں کو سچائی، یہ بچہ تمہارا نہیں اور میں چلی جاؤں گی اس گھر سے۔ میں نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ وہ کہنے لگا رسی جل گئی پر بل نہیں گیا، ابھی بھی ویسے ہی اکڑ تم میں موجود ہے۔ دیکھو اب میں تم سے ہی شادی کروں گا، تمہاری کیسے اکڑ نکالوں گا تم ساری زندگی یاد رکھو گی۔ تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے، تم نے میرے ساتھ بے وفائی کی ہے، اس شخص کا تو میں قتل کر دوں گا، ساتھ تمہاری زندگی کو بھی جہنم بنا کے رکھ دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر جا چکا تھا۔ مجھے نبیل پر غصہ آ رہا تھا، وہ کیوں نہیں میری کال پک کر رہا تھا؟ مجھے رونا آ رہا تھا۔ میرے گھر والوں کو بھی سچائی معلوم نہیں تھی۔ اگر انہوں نے اس کاظم کے ساتھ میری شادی کر دی تو میں کہیں کی نہیں رہوں گی۔ میں کسی قیمت پر بھی اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ میں نے نبیل سے بے پناہ محبت کی تھی، اور اس کے علاوہ میں کسی اور کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ نبیل کو جب یہ بات معلوم ہوگی تو وہ فوراً سے مجھے یہاں سے لے جائے گا، مجھے یہاں کبھی نہیں رہنے دے گا۔ میں اسے بار بار میسیجز کر رہی تھی، کال کر رہی تھی، لیکن اس کا نمبر مسلسل بند جا رہا تھا۔ کافی دن بعد اس کی کال آئی۔ میں بری طرح سے رونے لگی۔ وہ مجھ سے محبت سے پوچھنے لگا، کہنے لگا سعدیہ کیا ہوا ہے تمہیں؟ رو کیوں رہی ہو؟ اس کی بات سن کر میں اور شدت سے رونے لگ گئی۔ میں نے کہا نبیل پلیز مجھے یہاں سے لے جاؤ۔ وہ کہنے لگا مجھے بتاؤ تو صحیح ہوا کیا ہے؟ نبیل میں ماں بننے والی ہوں، تمہیں معلوم ہے یہ سب کچھ میرے ساتھ کیا ہو چکا ہے؟ پلیز خدا کے لیے مجھے یہاں سے لے جاؤ، میں یہاں نہیں رہ سکتی۔ میں اپنے گھر والوں کی باتیں سن سن کے تنگ آ چکی ہوں، اور جانتے ہو میرے کزن نے کیا بولا ہے کہ یہ بچہ میرا ہے، وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ تم جانتے ہو ایسا ممکن نہیں ہے،
وہ مجھے کہنے لگا تم مجھ سے مل سکتی ہو۔ میں نے کہا نہیں، میں تم سے نہیں مل سکتی، میرے گھر والوں نے میرا گھر سے نکلنا بند کیا ہوا ہے، تو بھلا میں تم سے کیسے مل سکتی ہوں؟ وہ کہنے لگا تو تمہارے کزن نے یہ بات کیوں کی؟ وہ عجیب انداز میں مجھ سے پوچھ رہا تھا۔ میں نے کہا کیا مطلب ہے؟ مجھے نہیں معلوم، شاید وہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور مجھے حاصل کرنا چاہتا ہے، اس وجہ سے اس نے ایسی بات کی ہے۔ میری بات سن کر اچانک ہی نبیل ہنس پڑا، کہنے لگا کوئی مرد اتنا پاگل نہیں ہوتا کسی اور کے ناجائز بچے کو اپنا نام دے۔ ذرا اس نے بھی تمہارے ساتھ کچھ کیا ہوگا۔ اگر تم میرے پاس آ سکتی ہو، میرے ساتھ راتیں گزار سکتی ہو، تو اپنے کزن کے ساتھ کیوں نہیں؟ میں نے کہا کیا ہو گیا ہے؟ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ تم ہم دونوں کے درمیان جو تعلق ہے اسے بھول رہے ہو۔ وہ کہنے لگا وہ تعلق میں ختم کر دوں گا۔ میں نے کہا نہیں، تم ایسا نہیں کر سکتے۔ دیکھو مجھے اس وقت تمہاری ضرورت ہے، خدا کے لیے تمہیں گھر والوں کو سچائی بتانی ہوگی، مجھے یہاں سے لے کر جاؤ، میں یہاں مزید نہیں رہ سکتی، میرا دم گھٹ رہا ہے۔ بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا۔ جیسے ہی میں ہوٹل کے کمرے میں داخل ہوئی، وہ سامنے ہی بیڈ پر بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہنے لگا آؤ، کب سے تمہارا ویٹ کر رہا ہوں، اتنے مہینوں سے تمہاری قربت کے لیے تڑپ رہا ہوں۔ میں نے کہا پاگل ہو کیا؟ جانتے ہو میں یہاں کیوں آئی ہوں؟ دیکھو مجھے تم اپنے ساتھ لے جاؤ، میں واپس اپنے گھر نہیں جانا چاہتی۔ وہ کہنے لگا ٹھیک ہے، گھر بھی لے جاؤں گا، پہلے کچھ حسین لمحات تو گزار لوں۔ یہ کہہ کر اس نے دروازہ بند کر دیا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور کہا پاگل ہو کیا؟ میں بالکل بھی ٹھیک نہیں ہوں۔ میں بری طرح سے نفی میں سر ہلانے لگ گئی، لیکن وہ شخص پاگل ہو چکا تھا۔ اس نے میری حالت کا بھی خیال نہیں کیا اور میں اکلوتی بہن تھی اور اپنے ماں باپ کی بہت زیادہ لاڈلی تھی۔ میرے ماں باپ میری ہر خواہش پوری کرتے تھے، مجھے جو چیز بھی چاہیے ہوتی تھی مجھے فوراً سے مل جاتی تھی، کیونکہ میں کچھ زیادہ ہی لاڈلی تھی۔ میں نے میٹرک تک تعلیم اپنے گاؤں کے اسکول سے ہی حاصل کی، لیکن اس کے بعد میرے والدین مجھے پڑھانا نہیں چاہتے تھے، کیونکہ ہمارے گاؤں کی لڑکیاں شہر پڑھنے نہیں چاہتی تھی، اور میں بہت زیادہ اداس ہو چکی تھی، کیونکہ مجھے پڑھائی کا بہت زیادہ شوق تھا اور میں آگے بھی پڑھنا چاہتی تھی۔ میں ہر وقت اداس رہتی تھی۔ میرا کزن کمرے میں داخل ہوا، مجھے اداس بیٹھا دیکھ کر کہنے لگا کیا ہوا ہے سعدیہ، اتنا اداس کیوں بیٹھی ہو؟ پتہ ہے تم جب خاموش ہوتی ہو تو گھر میں اتنی بے سکونی پیدا ہو جاتی ہے۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور کہا کاظم دیکھو نا، بابا مجھے آگے پڑھنے کی اجازت نہیں دے رہے، تمہیں پتہ ہے نا مجھے اسٹڈی کا کتنا زیادہ شوق ہے، مجھے آگے پڑھنا ہے۔ وہ ہنستے ہوئے کہنے لگا بھائی پڑھ لو، پڑھ کے ویسے کیا کرنا ہے، شادی کرو، لائف انجوائے کرو، یہ پڑھائی میں کیا رکھا ہے؟ میں نے اس کی طرف دیکھ کر کہا مجھے شادی وادی نہیں کرنی، مجھے پڑھنا ہے۔ وہ کہنے لگا پڑھ کے بھی وہی کچھ کرنا ہے جب بھی غیر پڑھے کرنا ہے، اس وجہ سے پڑھائی کا خیال اپنے دماغ سے نکال لو۔ ویسے بھی چچا اب تمہاری شادی کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم تھا وہ اس طرح مجھ سے باتیں کیوں کرتا ہے، نہ ہی کبھی میں یہ سمجھ پائی تھی کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ میں نے ایک دم سے کاظم کی طرف دیکھا اور کہا دیکھو کاظم، تم بابا کو منا سکتے ہو، تم انہیں مناؤ کہ وہ مجھے آگے پڑھنے دیں۔ وہ میری طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا نہیں بھائی، میں یہ نہیں کر سکتا، میں بھلا کیسے چچا کو منا سکتا ہوں؟ کوئی نہیں، وہ میری بات نہیں سنتے۔ میں نے کہا تم پلیز منا دو نا، مجھے معلوم ہے تم انہیں منا لو گے۔ وہ کہنے لگا دیکھو تم تھک جاؤ گی، یہاں سے شہر کافی دور ہے، روز کا آنا جانا، میں نہیں چاہتا تمہیں کسی قسم کی پریشانی ہو۔ اس کی بات سن کر میں نے کہا میرے پاس ایک آئیڈیا ہے، میں وہاں ہاسٹل میں رہ لوں گی، بس تم بابا کو مناؤ۔ تم نے پہلے اس نے عجیب نظروں سے مجھے دیکھا، پھر کہنے لگا ٹھیک ہے مناتا ہوں چچا کو، لیکن یہ ہاسٹل والی بات مجھے کچھ اچھی نہیں لگ رہی۔ تمہیں نہیں معلوم کہ ہاسٹل کے ماحول کیسے ہوتے ہیں، وہاں کیسی کیسی لڑکیاں رہتی ہیں۔ میں نے کہا کیا تم کیسے سوچنے لگ گئے ہو، تم بس مجھے بابا سے اجازت لے کر دو۔ میں نے بہت مشکل سے اسے منایا تھا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ میری ضد، اس نے نہ جانے کیسے میرے ضدی باپ کو منایا تھا۔ بابا نے مجھے پڑھنے کی اجازت دے دی۔ میں ہاسٹل آ چکی تھی، میں بہت زیادہ خوش تھی، کیونکہ شہر میں پڑھنے کا میرا سب سے بڑا خواب تھا جو پورا ہو چکا تھا۔ میں نے کالج جانا شروع کر دیا۔ میری دوستی کالج میں نبیل سے ہوئی تھی، ہم دونوں کو احساس ہی نہ ہوا کب ہماری دوستی محبت میں بدل گئی۔ میں نبیل کو ٹوٹ کر چاہنے لگی تھی، وہ بھی مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا۔ اس نے ہمیشہ اپنی محبت کا اظہار کیا تھا اور میں اس کی محبت میں اتنی پاگل ہو چکی تھی، وہ جو مجھے کہتا تھا میں اس کی ہر بات مان لیتی تھی۔ اور پھر میں نے ایک دم وہ قدم اٹھایا، یہ سوچے بغیر کہ اس کا انجام کیا ہو سکتا ہے، کیونکہ میری آنکھوں پر اس کی محبت کی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ میں کالج میں بیٹھی تھی، وہ سامنے مسلسل نبیل کے بارے میں سوچے جا رہی تھی۔ اچانک وہ میرے پاس آ کر بیٹھا، کہنے لگا مجھے سوچ کر ہنسی آ رہی ہے۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ کہنے لگا دیکھو میں تم سے دور نہیں رہنا چاہتا،
آج ذرا ہوٹل میں ملیں، باتیں کریں گے، خوب انجوائے کریں گے۔ میں نے کہا ہوٹل میں مطلب مجھے واپس ہاسٹل جانا ہوتا ہے۔ وہ کہنے لگا کیا ہو جائے گا، ہاسٹل والوں کو کہنا کسی چچی مامی کے گھر چلی گئی تھی۔ میں نے کہا نہیں، میں جھوٹ نہیں بول سکتی۔ وہ کہنے لگا پلیز چلنا نا، ایک رات کی تو بات ہے، کچھ نہیں ہوتا، انجوائے کریں گے، باتیں کریں گے۔ اس کی بات سن کر میں بھی مان گئی اور کہا ٹھیک ہے۔ میں کالج سے بجائے ہاسٹل جانے کے سیدھا اس کے ساتھ ہوٹل میں چلی گئی۔ نہ جانے کیوں میں اس شخص پر اتنا زیادہ یقین کرنے لگ گئی تھی۔ مجھے اس پر اندھا اعتماد تھا۔ وہ جو کہتا تھا اس کی ہر بات کو حقیقت سمجھنے لگ جاتی تھی۔ مجھے لگتا تھا وہ جو کچھ کر رہا ہے میرے فائدے کے لیے کر رہا ہے۔ مجھے ہوٹل میں لے گیا، اس نے سب سے پہلے مجھے جوس پینے کے لیے دیا۔ مجھے اس شخص پر اتنا اندھا یقین تھا کہ میں نے اس کے ہاتھ سے جوس پکڑا اور مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ بھی پی رہا تھا، میں بھی پینے لگ گئی، لیکن اس کے بعد میرا سر چکرانے لگ گیا۔ مجھے نہ جانے کیا ہو رہا تھا، سب کچھ گھوم رہا تھا، لیکن سب کچھ جائز ہوتا ہے۔ وہ اپنی باتیں کرنے لگ گیا اور میں خاموشی سے اس کی باتیں سنتی رہی۔ میں بھلا کیا کہہ سکتی تھی، مجھے تو وہی ٹھیک لگتا تھا، وہ جو کہتا تھا۔ اس کے بعد اکثر ایسا ہونے لگا، ہماری ملاقاتیں بھی ہوتی تھی۔ میں اپنی پڑھائی کی طرف بہت کم توجہ دیتی تھی، لیکن اس کے بعد مجھے نہیں معلوم تھا میری زندگی یکسر بدل جائے گی۔ وہ شخص اتنا برا ہوگا میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ میرے ساتھ اتنا بڑا کھیل کھیلے گا، میں نے کتنا اس پر بھروسہ کیا تھا۔ اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی اپنے گھر والوں سے چھپ کر دوبارہ اسے ہوٹل میں ملنے گئی تھی۔ مجھے لگا تھا وہ سب کچھ ٹھیک کر دے گا، لیکن وہ مجھے کہنے لگا دیکھو جو کچھ ہو گیا ہے ٹھیک ہے، لیکن میں نہیں چاہتا یہ بچہ اس دنیا میں آئے، اس بچے کو ختم کروا دو۔ میں نے کہا میری حالت پر رحم کرو، خدا کے لیے ایسی فضول بکواس میں لوگوں سے سن کے تنگ آ چکی ہوں۔ یہ ناجائز بچہ ہے، حالانکہ یہ ہمارا جائز بچہ ہے۔ تم نے نکاح کیا تھا میرے ساتھ، اس کے بعد تم میرے قریب آئے تھے۔ وہ کہنے لگا ہاں نکاح کیا تھا کیونکہ میں تمہارے ساتھ کوئی گناہ نہیں کر سکتا تھا، لیکن میں نے نکاح بھی وقت گزارنے کے لیے کیا تھا۔ میں تم سے کوئی محبت نہیں کرتا تھا، اس بچے کو ختم کرواؤ، میں تمہیں طلاق دینا چاہتا ہوں۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، اسے دھکا دیتے ہوئے خود سے دور کیا اور کہا تمہیں شرم نہیں آتی مجھے اتنا بڑا دھوکہ دیتے ہوئے؟ میری اپنی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ کہنے لگا دھوکہ کیا ہوتا ہے، اس کا تمہیں کیا پتا، تم نے تو خود اپنے ماں باپ کو دھوکہ دیا ہے، مجھے تم دھوکے کا سبق دے رہی ہو۔ وہ بہت نفرت بھری نگاہوں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں روتی ہوئی واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ جیسے ہی گھر میں داخل ہوئی، سامنے میری ماں کھڑی ہوئی تھی۔ مجھے کہنے لگی کہاں گئی تھی؟ میں نے ان کی بات کا جواب نہیں دیا، بلکہ اپنے کمرے میں جا کر خود کو بند کر دیا۔ یہ کیسا کھیل کھیلا تھا میرے ساتھ اس نے؟ مجھے کال کی، کہا وہ مجھے جلد ہی طلاق دے دے گا۔ اب میں کیا کہہ سکتی تھی؟ میں خاموش ہو گئی۔ میرے گھر والے بار بار مجھے بول رہے تھے تم اپنے کزن کے ساتھ شادی کر لو۔ میری حقیقت کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ میں پہلے سے شادی شدہ ہوں۔ مجھے نہیں معلوم تھا میرا کزن میرے ساتھ کیا کرے گا، نہ جانے کون سا کھیل میرے ساتھ کھیلے گا۔ میرے اس وجہ سے گھر والوں نے نہ کوئی مجھ سے بات کی نہ تم سے بات کی۔ میں چاہتا ہوں ہم دونوں نکاح کر لیں۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور کہا تم اپنی زندگی کیوں خراب کرنا چاہتے ہو؟ مجھ جیسی لڑکی کے ساتھ شادی کر کے تمہیں کوئی بھی حسین لڑکی مل جائے گی۔ خدا کے لیے مجھے اکیلا چھوڑ دو، میں دوبارہ کسی مرد کو اپنی لائف میں شامل نہیں کرنا چاہتی۔ وہ میری طرف دیکھتا رہا، اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ میں نے سب کچھ برداشت کیا ہے، تم جانتی ہو میں نے تم سے کتنی محبت کی، تمہارے لیے میں چچا سے لڑ پڑا۔ میں نے چچا کو کہا تھا کہ وہ پڑھنا چاہتی ہے اسے آگے پڑھنے دے، مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم یہ صلہ دو گی۔ میں نے تمہاری خاطر سب کچھ برداشت کیا، گھر والوں کی بےعزتی، یہاں تک کہ چچا نے مجھے تھپڑ مارے جب میں نے انہیں بتایا کہ میں نے زبردستی ان کی بیٹی سے نکاح کیا ہے۔ تمہیں بچانے کی خاطر میں نے خود کو رون دیا۔ ابھی بھی میری محبت پر یقین نہیں آ رہا۔ اس گھر میں تمہیں کوئی قبول کرنے کو تیار نہیں۔ اگر تم اس گھر میں ہو تو میری وجہ سے، خدا کے لیے نکاح کر لو، ایک نارمل زندگی گزارنا چاہتا ہوں تمہارے ساتھ۔ میں نے وہ سب کچھ تمہارا بچپنا سمجھ کر معاف کیا، ورنہ اس قابل نہیں تھا کہ میں معاف کرتا۔ میں حیرت سے اس کی طرف دیکھی جا رہی تھی۔ وہ کہنے لگا 2 دن کا وقت ہے، مجھے سوچ کے بتا دو، کیونکہ میں گھر والوں کو بتائے بھی گئے تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ انہیں معلوم ہے ہمارا پہلے سے نکاح ہو چکا ہے۔ سب کو یہ بات معلوم ہے، پورے خاندان میں نے کبھی بھی تو گھر میں سے کوئی یہ بچہ پیدا کرنے نہیں دیتا۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ میں نے اس کے ساتھ نکاح کی حامی بھر لی۔ واقعی میں جب پہلے میں نے نکاح کیا تھا وہ میرا بچپنا تھا، مجھے اس شخص کی اب تک یاد نہیں آتی تھی۔ کاظم مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا، لیکن کہیں نہ کہیں مجھے خود پر غصہ آتا، افسوس ہوتا، نہ جانے میں بچپن میں اس کی محبت کے نشے میں پاگل ہو کر کیا کچھ کر بیٹھی تھی۔ آہستہ آہستہ میرے گھر والے بھی میرے ساتھ ٹھیک ہو گئے۔